جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کا اور ممبران کا یہ کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ احتجاج ہو چکے مگر جتنے بھی نوٹیفیکیشن حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ایک نوٹیفیکیشن جو 13 مئی 2024 کو جاری کیا گیا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر جو کوالہ کے مقام پر ایک لانگ مارچ کیا گیا اور کوالہ کی طرف رخ کیا گیا، 8 دسمبر 2024 کو وہاں پر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس پر تاحال جو ہے وہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا اس کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگا گیا تھا حکومت کی طرف سے، تو 6 ماہ وقت کا وقت بھی پورا ہو گیا ہے اور حسب روایت کیے گئے جتنے بھی معاہدہ جات تھے ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ لہٰذا اب پھر سے تحریری طور پر عوام کے بنیادی حقوق کے لیے اور مشاورت کے بعد ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو پورے ضلع کشمیر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں کیا کیا شرائط ہیں، کیا شامل کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس میں جو ایک ہے کہ حکمران اشرفیہ کے امارات کا خاتمہ کیا جائے اور مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی کی نشستوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے فری علاج کی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، فری اور یکساں نظام تعلیم ہو، انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے، بجلی کے متعلق تمام معاملات جتنے بھی معاہدے میں شامل کیے گئے تھے ان تمام پر عمل درآمد کیا جائے، آٹے کے متعلق معاملات پر عمل درآمد، آٹا کا ایلوکیشن اور اس کے معیار کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ دوران تحریک کیے گئے درج کیے گئے جتنے بھی مقدمات تھے، جتنے افراد کو نامزد کیا گیا تھا وہ ایف آئی آرز کو خارج کیا جائے۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے جو 2019 میں تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے، آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈیول بینک کا درجہ دیا جائے، موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے، آزاد پتن تا سون صدنوتی سڑک کی تعمیر، شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت، مظفر آباد میں جو دوران تحریک ایک شخص شہید ہوا تھا اس کے بھائی کو سرکاری ملازمت جو ہے وہ دی جائے، لکڑی سمگلنگ کی روک تھام کی جائے، پینے کے صاف پانی کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، آبپاشی اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، شونٹر ٹنل کا قیام عمل میں لایا جائے، سرکاری محکموں میں رشوت، کرپشن، سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے دوبارہ سے 29 ستمبر کو ہڑتال کی کال دے رکھی ہے اور اس حوالے سے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گاؤں کے لیول پر بھی اس وقت رابطہ مہم تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ حکومت تاحال جو ہے اس میں غیر سنجیدہ ہے، اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، تو یہ پھر معاملہ جو ہے وہ 29 ستمبر کو اگر جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس سمت میں معاملہ آگے بڑھے گا۔ قبل ازیں بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جتنے بھی اپنے مطالبات لے کر میدان میں آئی ہے، احتجاج کیا، انہوں نے عوام نے بھرپور ساتھ دیا، عوام کے تعاون سے جتنے بھی مطالبات تھے وہ جو ہے وہ مانے گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی جو گرفتار افراد تھے راولہ کوٹ کے مقام پر جن پر مقدمات درج کیے گئے تھے، احتجاج ہوا، بڑی تعداد میں عوام نکلی، پھر پورے پوسٹ ڈویژن میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، تو بعد ازاں انتظامیہ نے یہ جو ہے ان کو رہا کیا۔ تو ابھی تک کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی خاصہ پذیرائی ملی ہے عوام میں اور عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جب سے کہ یہ آٹا اور بجلی کے بلات اور آٹے کی فراہمی اور آٹے کے ریٹس کے اوپر جو کمی لائی گئی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اس کے بعد عوام میں کافی پذیرائی ملی ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو جتنے بھی مطالبات ہیں جن کو لے کر یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور فائنل جو ایک کال دی گئی ہے 29 ستمبر کو، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو مہاجرین مقیم جموں کشمیر جن کی 12 نشستیں پاکستان میں ہیں ان کے خاتمے کا بھی ایک شق اس میں شامل ہے، تو آیا اس کے اوپر پھر حکومت کی جانب سے کیا علائی عمل اختیار کیا جائے گا۔ تاحال حکومت اور جتنے بھی سیاسی پارٹیز کے رہنما ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جتھا ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے، یہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے باز رکھا جائے، حکومت اس کے خلاف ایکشن لے، یعنی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ یہ ایک جو غیر سنجیدہ عمل ہے سیاسی قیادتوں کا اور حکومت کا بھی، یہ قابل افسوس ہے۔ انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ اے پی سی کے اندر بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو شامل کیا جاتا، ان کے ساتھ مشاورت کے عمل کو آگے بڑھایا جاتا تاکہ افراتفری کا ماحول اور آزاد کشمیر کے اندر پھر سے 29 ستمبر کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اس میں کسی جانی نقصان نہ ہو کسی کا اور زیادہ حالات خراب نہ ہوں۔ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت مکمل طور پر غیر سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اور اسی طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی مختلف طرح کے ناموں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کو بھی
کبھی وہ ان کو ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، کبھی ان کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کبھی ان کو ایک جتھا اور کبھی ان کو مختلف القابات سے پکارا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خاصہ وزیر اصل کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے اندر، تو ابھی حکومت کو ان تمام معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔